السلام علیکم مدنیز، کیسے ہیں آپ؟ اللہ تعالیٰ اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور اللہ کریم کل امت مسلمہ کو سب طرف سے سب طرح کی عافیت عطا فرمائے۔ شعبان المعظم کا مہینہ آغاز ہو چکا ہے اور بدھ کی جو رات ہوگی، منگل کا دن گزار کے جو بدھ کی رات آئے گی وہ انشاءاللہ 15 شعبان المعظم کی رات ہوگی، اور نصف شعبان المعظم یا 15 شعبان المعظم کی رات کو عرف عام میں شب برات کہا جاتا ہے۔ یہ شب برات نہیں ہے، شب براعت ہے۔ برات عربی زبان میں چھٹکارے یا نجات کو کہتے ہیں۔ اس رات کی فضیلتیں بے حساب ہیں۔ ابن ماجہ میں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے حدیث روایت ہوئی ہے، اور وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب شعبان کی 15ویں رات آئے تو تم قیام کرو، یعنی نوافل پڑھو، اور دن کو روزہ رکھو، اس لیے کہ اللہ سبحانہ اس رات میں غروب آفتاب کے بعد ہی آسمان دنیا پر نازل ہوتا ہے۔ ویسے تو حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر روز ہر رات میں، رات کے آخری پہر میں، یعنی تہجد کے وقت میں آسمان دنیا پر نزول اجلال فرماتا ہے۔ لیکن یہ جو نصف شعبان المعظم کی رات ہے، حضرت علی کی روایت کے مطابق ابن ماجہ سے حدیث میں نے اٹھائی ہے اور آپ کو بتا رہی ہوں کہ حضرت علی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات اللہ تعالیٰ مغرب کے بعد ہی آسمان دنیا پر نزول اجلال فرماتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ کوئی مغفرت چاہنے والا ہے تاکہ میں اس کو بخش دوں، اور کوئی رزق مانگنے والا ہے کہ میں اس کو رزق دوں، اور کوئی گرفتار بلا ہے کہ میں اس کو عافیت دوں، اور وہ ایسا فرماتا رہتا ہے یہاں تک کہ صبح روشن ہو جاتی ہے۔ آپ نے سنا ہوگا حدیث ہے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی میرا دروازہ ہیں۔ تو جس نے شہر میں داخل ہونا ہو دروازے سے ہی داخل ہوتا ہے، اور جس نے علم دین اٹھانا ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، تو حضرت علی سے ہی گزر کے اٹھائے گا۔ تو یہ حدیث جو ہے ابن ماجہ کی، یہ اس حدیث کے راوی جو ہیں وہ حضرت علی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی، جب شعبان کی 15ویں رات آئے تو تم رات کو قیام کرو، یعنی نوافل پڑھو، اور دن کو روزہ رکھو۔ دو باتوں کی تاکید ہے زبان علی الکریم سے کہ رات میں نوافل پڑھیں گے نصف شعبان المعظم کی رات، اور یہ یاد رکھیے گا کہ رات ہمیشہ پہلے ہوتی ہے اور دن پیچھے ہوتا ہے۔ جمعرات کو جمعرات اسی لیے کہتے ہیں کہ جمعرات کا دن گزارنے کے بعد جو رات آتی ہے وہ شب جمعہ ہوتی ہے، اور اگلا دن پھر جمعے کا ہوتا ہے۔ تو اسی طرح نصف شعبان المعظم کی رات پہلے ہوگی جس میں کہ قیام کیا جائے گا، نوافل ادا کیے جائیں گے، اور دن اگلا ہوگا جس دن روزہ رکھا جائے گا۔ تو دو باتوں کی تاکید ہوئی ہے، یعنی رات میں قیام کرو، نوافل پڑھو، اور دن میں روزہ رکھو، اس لیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس رات میں آفتاب غروب ہونے کے بعد ہی آسمان دنیا پر نزول اجلال فرماتا ہے، اور کہتا ہے کہ کوئی مغفرت چاہنے والا ہے کہ میں اس کو بخش دوں، اور کوئی ہے رزق مانگنے والا کہ میں اس کو رزق دوں، اور ہے کوئی گرفتار بلا کہ اس کو عافیت دوں، اور اللہ ایسا فرماتا رہتا ہے، یعنی اس کی ندا بلند ہوتی رہتی ہے یہاں تک کہ صبح روشن ہو جاتی ہے۔ اور یہ دوسری جو اس کی آپ کو تاکیداً جو روایت ملے گی، یہ دیکھیے، یہ بک ہے میرے پاس، غنیۃ الطالبین، آپ کو نظر آ رہی ہوگی، حضور غوث الاعظم علیہ رحمہ کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ اور جب بندہ حجت ہوتا ہے نا، تو بندے کی بات بھی حجت ہوتی ہے۔ پھر حجت کو چیلنج وہ کرتا ہے جو اس سے اوپر کے درجے کا ہوتا ہے۔ تو حضور غوث الاعظم علیہ رحمہ کی اس کتاب غنیۃ الطالبین کے لکھے ہوئے کو وہی چیلنج کرے گا جو اس کتاب کے لکھنے والے سے بڑا روحانی اسکالر ہوگا اور اس سے بڑا دنیاوی اسکالر ہوگا۔ اگر کوئی حضور غوث الاعظم کے درجے سے اوپر کراس کر چکا ہے علم میں بھی اور روحانیت میں بھی، تو وہ تو اس کتاب کے لکھے ہوئے کو چیلنج کر سکتا ہے، لیکن ہم الحمدللہ جن کو مانتے ہیں ان کی مانتے ہیں، تو ہمارے لیے تو حضور غوث الاعظم حجت ہیں الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اللہ کریم نے اپنے اس بندے کو، شیخ عبدالقادر جیلانی علیہ رحمہ کو، جو شان عطا فرمائی روحانیت کی دنیا میں، ولایت کی دنیا میں، وہ بس آپ ہی کا حصہ ہے۔ تو یہ حضور غوث الاعظم کی لکھی ہوئی کتاب ہے، غنیۃ الطالبین اس کا نام ہے، اور ایک اس میں روایت موجود ہے۔ یہاں ابو نصر ہیں، وہ اپنے باپ سے، وہ یحییٰ بن سعید سے، وہ عروہ سے، اور عروہ عائشہ سے روایت کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین۔ آپ نے فرمایا، حضرت عائشہ نے فرمایا کہ ماہ شعبان کی درمیانی رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری چادر سے باہر نکلے،
یعنی رات میں آرام فرما رہے تھے، اور آپ کو معلوم ہے تب راتیں مغرب سے شروع ہو جایا کرتی تھی. ہماری اور آپ کی طرح اس وقت لوگوں کی راتیں موبائلوں کی وجہ سے رات کو 2 بجے نہیں ہوتی تھیں، بلکہ مغرب کی اذان ہوتی تھی، اندھیرا ہو جاتا تھا. لوگ کھانا مغرب کی اذان کے بعد کھا لیا کرتے تھے اور عشاء پڑھی اور اس کے بعد اپنے اپنے گھروں میں. تو یہ رات جو تھی جس پہ حضرت عائشہ صدیقہ جس رات کی روایت فرماتی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ساتھ میرے بستر میں تھے، تو آپ میری چادر سے باہر نکلے اور آپ نے، وہ کہتی ہیں کہ میں نے یہ خیال کیا کہ شاید رسول اللہ مجھے چھوڑ کر کسی اور بیوی کے پاس تشریف لے گئے ہیں، تو اس لیے میں بھی اپنے گھر سے بستر سے اٹھی اور میں نے آپ کی تلاش کی، تو میرا ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاؤں پر پڑا. یعنی کمرے میں، اس کا مطلب ہے کہ جو حجرہ پاک تھا اس میں روشنی کا انتظام نہیں تھا. حضرت عائشہ فرماتی ہے میرا ہاتھ رسول اللہ کے پاؤں پر پڑا، آپ سجدے میں تھے اور آپ یہ جو دعا پڑھ رہے تھے، اور یہ کتنی خوبصورت دعا ہے، اس کو میں اگر آپ کی اس کی عربی پڑھ کے سناؤں تو یہ دعا یاد رکھنے کے قابل اور دعا مانگنے کے قابل ہے. بہت ہی خوبصورت الفاظ ہیں اس کے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے اللہم انی اعوذ بعفوک من عقوبتک، یعنی اے اللہ میں تیرے عذاب سے، تیرے عفو کی پناہ میں آتا ہوں. وَأَعُوذُ بِرَحْمَتِكَ مِن نِعْمَتِكَ، اور اے اللہ میں تیری نعمت سے، تیری رحمت کی پناہ میں آتا ہوں. وَأَعُوذُ بِرِضَاكَ مِن سَخَطِكَ، اور اے اللہ میں تیرے قہر سے، تیرے مہر کی پناہ میں آتا ہوں. وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ، اور اے اللہ میں تجھ ہی سے پناہ چاہتا ہوں. مِنْكَ جَلَّ ثَنَاؤُكَ لَا أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ، کہا کہ اے میرے رب میں تیری شایان شان، لا احصی ثناء علیک، میں تیری شان تیری ثنا بیان کرنے کے قابل نہیں ہوں. کما اثنیت علی نفسک، جیسے کہ تو اپنی ثنا آپ بیان کر سکتا ہے. اتنے خوبصورت الفاظ ہیں جن کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 15 شعبان المعظم کی رات کو سجدے میں گر کر اپنی رب کی بارگاہ میں عرض کر رہے تھے. حضرت عائشہ فرماتی ہے میں نے صبح کو کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ رات کو سجدے میں ایسے کلمات کہہ رہے تھے، میں نے بھی یاد کر لیے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خود بھی یاد کرو اور دوسروں کو بھی سکھاؤ، کیونکہ جبرائیل علیہ السلام نے مجھے سجدے میں ان کلمات کو ادا کرنے کا حکم دیا تھا. میں یہ دعا انشاءاللہ اس کی یہاں سے پک لے لوں گی اور کوشش کروں گی کہ اس کو ویڈیو میں جو ہے وہ ایڈٹ کر دیا جائے تاکہ آپ کو دیکھ کے پڑھنے میں آسانی ہو. اس برکت والی رات میں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی ابن ماجہ والی حدیث سے رات کو نوافل پڑھنا اور دن میں روزہ رکھنا ثابت ہے، اور حضرت عائشہ کی، عروہ کی حضرت عائشہ سے اس روایت کے ساتھ اس رات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت کرنا بھی ثابت ہے. یہ کل امت مسلمہ کو معلوم ہے کہ یہ نوافل ہیں، فرائض نہیں ہیں، اس لیے ان پر انسسٹ کوئی نہیں کرتا کیا پڑھا اور کتنا پڑھا. صرف یہ کہ رات کی اہمیت ہے تو اس رات میں اس کی اہمیت کی وجہ سے رات کو جاگ لیا جائے، اپنے گناہوں پہ رو لیا جائے. 2 ہی نفل پڑھے جائیں، نہ 100 پڑھے جائیں، لیکن رات میں جب کہ ثابت ہو رہا ہے کہ یہ رات اہمیت والی رات ہے اور 1400 سال گزر گئے، صلحائے کرام اور علماء عظام اس رات کی برکات کو بیان کرتے چلے آ رہے ہیں. اب 1400 سال سے جو ایک اس رات کی عظمت چلی آ رہی ہے وہی اس بات پر دلیل ہے کہ یہ کوئی خاص رات ہے. اور اسی بنیۃ الطالبین میں ہی ایک اور روایت موجود ہے، اور یہ روایت ہے یہ محمد بن احمد حافظ سے، محمد بن احمد حافظ عبداللہ بن محمد سے، وہ ابو العباس سے مروی ہیں، اور وہ حضرت عائشہ سے روایت کرتے ہیں کہ خدا کے رسول مقبول نے فرمایا کہ اے عائشہ آپ جانتے ہو کہ یہ کون سی رات ہے؟ جواب میں عرض کی کہ اللہ اور اللہ کا رسول ہی اس کو بہتر جانتا ہے. تو کہنے لگی کہ یہ سن کر آپ نے فرمایا کہ یہ ماہ شعبان المعظم کی درمیانی رات ہے. اس رات کو تمام دنیا داروں کے جس قدر عمل ہوتے ہیں وہ آسمان کی طرف اٹھائے جاتے ہیں، اور اس رات میں اللہ اپنے اتنے بندوں کو دوزخ کی آگ سے نجات دیتا ہے جس قدر کے قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بال ہوتے ہیں. عرب میں قبیلہ بنی کلب وہ قبیلہ تھا جو سب سے زیادہ بکریاں پالتا تھا، یعنی ہزاروں کی تعداد میں ان کے ریوڑ ہوا کرتے تھے. تو صرف ایک بکری کے جسم پر بھی جتنے بال ہوں
گنتی سے شمار سے باہر ہیں۔ تو میرے آقا نے فرمایا کہ جس قدر قبیلہ بنی کلب کی کل بکریوں کے جسم پر بال ہیں، اس سے بھی زیادہ لوگ اس رات میں دوزخ کی آگ سے نجات پاتے ہیں۔ تو فرمایا کہ کیا تو مجھے اجازت دیتی ہے کہ میں آج کی رات اپنے رب کی عبادت کروں؟ حضرت عائشہ نے کہا ہاں۔ بس اللہ کے نبی نے نماز پڑھی، قیام مختصر کیا، سورہ فاتحہ میں ایک چھوٹی سی سورت پڑھی اور اس کے بعد آدھی رات تک سجدے میں پڑے رہے، پھر کھڑے ہوئے اور پہلی رکعت کی طرح مختصر سی رکعت پڑھی اور پھر صبح تک سجدے میں پڑے رہے۔ تو اس سے اس رات کی عبادت تو ثابت ہے، اگرچہ کچھ مخصوص ثابت نہیں ہے، لیکن جاگنا اور رات میں نوافل پڑھنا تو ثابت ہے۔ ہم دنیا میں جب سیلز لگتی ہیں نا، سیزن آف ہوتے ہیں، تو جو خواتین ہوتی ہیں، اسپیشلی چونکہ میری مخاطب بھی خواتین ہی ہیں، تو یہ خواتین ہم کیا کرتی ہیں کہ سردیوں کے کپڑے، سردیوں کا سیزن ختم ہوا، آف سیلز لگیں تو ساری برانڈز پر پھرے اور اچھی اچھی چیزیں اٹھا لیں برانڈ سے کہ اگلے سال سردیاں آئیں گی تو انشاءاللہ پھر ہم ان کو یوز کر لیں گے۔ گرمیوں کا موسم آیا تو یہی کیا کہ پچھلے سال کا سیل آف تھا تو اٹھا لیا، اب اس سال یوز کریں گے۔ ہم دنیا میں ہر چیز کا چانس لیتے ہیں۔ کس نے دیکھا کہ جو کپڑے ہم نے اٹھائے ہیں ان کو پہننے کے لیے ہم زندہ بھی رہیں گے؟ امید ہوتی ہے نا، چانس لیتے ہیں، استعمال کر لیں گے۔ اگر دنیا کے لیے اتنی امید رکھی جا سکتی ہے، چانس لیا جا سکتا ہے، تو آخرت کے لیے چانس کیوں نہیں لیا جا سکتا؟ ٹھیک ہے کہ بہت سے اعتراض کرنے والے اعتراض کر بھی رہے ہوں گے کہ یہ رات کہاں سے ثابت ہے، کس نے کی ہے، صحابہ نے نہیں کی، فلاں نے نہیں کی۔ حضرت علی کی روایت موجود ہے، حضرت عائشہ کی روایت موجود ہے، غنیۃ الطالبین موجود ہے، ابن ماجہ موجود ہے۔ بحث کی مقام، بحث کی جگہ نہیں ہے نا۔ تو اس رات کو اویل کریں، اس میں آپ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیے۔ ہم نہیں جانتے کہ اگلے سال یہ پھر نصف شعبان المعظم ہمیں نصیب ہوگا یا ہمارا نامہ اعمال اسی سال لپیٹ دیا جائے گا۔ روایات کے مطابق اس رات میں مرنے والوں کے نام لکھے جاتے ہیں، پیدا ہونے والوں کے نام لسٹیں بنائی جاتی ہیں، حاجیوں کی لسٹیں بنائی جاتی ہیں۔ اس رات میں رزق تقسیم کیا جاتا ہے۔ آپ یوں سمجھے ایک شیڈیول ہوتا ہے پورا سارے سال کا، جو فرشتوں کو دے دیا جاتا ہے کہ سارا سال یہ کچھ ہونا ہے۔ تو اگر کسی کے لیے لکھا جا رہا ہو کہ اس کا رزق اگلے سال میں تنگ ہے اور وہ سو رہا ہے تو تنگ ہی رہ جائے گا۔ اگر جاگ رہا ہے اور رو رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میرے پروردگار میرے رزق میں فراخی فرما دے، تو اللہ کریم تو خود ارشاد فرماتے ہیں کوئی ہے کہ جس کل کا رزق تنگ ہے وہ مجھ سے مانگے تو میں اس کو فراخ کر دوں۔ تو وہ مثل ہے نا کہ بن روئے تو ماں بھی بچے کو دودھ نہیں دیتی۔ تو اللہ کی بارگاہ سے لینے کے لیے بھی رونا پڑتا ہے۔ جب تک بندے کو سجدے کی لذت نہیں آتی نا، جب تک اپنے رب کے ساتھ اس کا کانٹیکٹ نہیں بنتا نا، اس وقت تک بات بھی نہیں بنتی۔ تو کانٹیکٹ بنانے کے لیے راتوں کو رونا پڑتا ہے، جائے نماز پر ہونا پڑتا ہے، اور ان برکت والی راتوں کو اویل کرنا پڑتا ہے۔ ان راتوں کی، ان مبارک گھڑیوں کی دعائیں رد نہیں ہوتی، زندگی میں کبھی نہ کبھی پھلتی ہیں انسان کو۔ اللہ آپ کو نصیب کرے آپ اس مبارک رات تک خیریت سے پہنچ جائیں۔ ابھی 2 دن باقی ہیں، اگر آپ پہنچ گئے تو آپ نے اس رات کو ضرور اویل کرنا ہے۔ اور خواتین کے ساتھ ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کبھی ناپاک ہوتی ہیں اور انہوں نے نماز نہیں پڑھنی ہوتی۔ تو دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ ناپاکی اختیاری نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے دی گئی ہے۔ تو آپ اس رات میں اگر نفل نہیں پڑھ سکتے، آپ تسبیحات تو پڑھ سکتے ہیں۔ آپ خواتین میں ایک یہ عام غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ ناپاکی کے دنوں میں تسبیح کو نہیں چھونا، مصلے پہ نہیں بیٹھنا۔ ارے بھائی، ناپاکی کے دنوں میں وضو کرنے کا حکم ہے تاکہ آپ کو وضو کرنے کی عادت پڑی رہے۔ تو جب ناپاکی کے دنوں میں آٹا گوندا جا سکتا ہے، ناپاکی کے دنوں میں کپڑے دھوئے جا سکتے ہیں، تو ناپاکی کے دنوں میں تسبیح کیوں نہیں پکڑی جا سکتی؟ تسبیح کو کیا ہے، وہ شمارہ ہی تو ہے، گننے کی چیز ہے۔ آپ وضو بنائیں اور آپ تسبیح لے کر کسی کونے میں بیٹھ جائیں اور اللہ سے رو کے کہیں کہ باری تعالیٰ اگر میں بھی پاک ہوتی تو میں بھی آج سنت رسول کے مطابق آپ کے آگے سجدے میں پڑی ہوتی۔ آپ کی رضا ہے کہ آج رات میں سجدہ نہ کروں، تو اے اللہ جو آپ سجدہ کرنے والوں کو دیں گے اس سے زیادہ مجھے عطا فرمائیے گا۔ تو اللہ کریم ہے، اس کے خزانے بھرے ہیں اور اس کی عطا تو بہانہ مانگتی ہے۔ تو بہانہ بنائیں بھائی، رویا کریں، تسبیح پکڑیے گا اور تسبیح کیجیے گا۔ اس بات پہ خوش نہ ہو جائیے گا کہ میری سرکاری چھٹی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ رونے والوں کو وہ مل جائے جو عبادت کرنے والوں کو نہ ملے۔
رونا تو بڑے کام بنا دیتا ہے نا، رونا تو رستے کھول دیتا ہے، رونے سے دعائیں قبول ہو جاتی ہیں، رونے سے بات بن جاتی ہے۔ تو آپ کوشش کیجیے گا کہ اس مبارک رات کو آپ اویل کریں، اس میں آپ نوافل پڑھیں۔ آپ کے گھر میں کتنی کتابیں ہوں گی؟ اس رات کی خاص نوافل ہیں، خاص شب برات کے نوافل ہیں۔ اور حسن بصری علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 30 صحابہ کرام سے سنا کہ جو شخص شب برات میں یعنی 15 شعبان المعظم کی رات کو یہ نماز ادا کرتا ہے، اس کی طرف اللہ تعالیٰ 70 مرتبہ نگاہ رحمت فرماتا ہے۔ یہ بھی میں آپ کو غنیۃ الطالبین سے ہی نکال کے بتاتی ہوں۔ جی لکھتے ہیں حضرت حسن بصری کے نے رسول اللہ کے 30 صحابہ سے روایت کیا۔ یہ غنیۃ الطالبین سے یہ روایت ہے، یہ میں آپ کو، یہ غنیۃ الطالبین ہے، اس سے دے رہی ہوں آپ کو یہ روایت۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی، رسول اللہ نے فرمایا، رسول اللہ کے 30 صحابہ روایت کرتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی اس نماز کو اس رات میں یعنی نصف شعبان المعظم کی رات میں پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس پر 70 دفعہ نگاہ فرماتا ہے اور ہر ایک نظر میں اس کی 70 حاجتیں پوری کرتا ہے۔ اور اس کی حاجتوں میں سب سے کم درجے کی حاجت یہ ہوتی ہے کہ اس کو جہنم سے نجات دے دی جاتی ہے۔ اور یہ نماز کیا ہے؟ اس کا نام ہے صلاۃ الخیر۔ یہ 100 نفل ہوتے ہیں، 2 کر کے نیت کیے جاتے ہیں، اور ہر رکعت میں الحمد شریف کے بعد 10 مرتبہ قل هو اللہ شریف پڑھی جاتی ہے، یعنی 100 رکعتوں میں 1000 مرتبہ قل هو اللہ شریف ہو جاتی ہے۔ تو ہم الحمدللہ اس نماز کو مغرب کے فوراً بعد سے شروع کر لیتے ہیں، اور کبھی اس کو دن میں بھی لے لیتے ہیں، ظہر میں کچھ نوافل جو ہے وہ ادا کر لیتے ہیں، کیونکہ رات میں اس کے سوا بھی کافی سارے نوافل پڑھنے کے لیے ہوتے ہیں۔ کچھ صلاۃ و تسبیح پڑھ لی، توبہ کے نفل پڑھ لیے، استغفار کر لیا، کچھ تسبیحات پڑھ لی، تو پھر یہ 100 نفل اگر صرف رات میں ہی پڑھے جائیں تو اس کو یعنی پھر باقی ساری چیزوں کو پورا کرنا مشکل ہو جاتا ہے نا۔ اسپیشلی ایسی راتوں میں دعا کو بہت ٹائم دینا چاہیے، ڈھیر سارا مانگنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے۔ جب اللہ پاک دینے پر راضی ہوں، دروازے کھلے ہوئے ہوں، تو پھر لینے والوں کو کیا فرق پڑتا ہے، تو مانگ لینا چاہیے۔ تو ہم ان نوافل کو، میں خود ان کو جب دن میں سے سٹارٹ لے لیتی ہوں، ظہر سے عصر کے درمیان میں جتنے مجھ سے ہو سکتے ہیں سلام پڑھ لیتی ہوں، اور جو باقی رہ جاتے ہیں وہ پھر رات میں مکمل کرتی ہوں۔ تو ان نوافل کو رات کی نسبت بھی نصیب ہو جاتی ہے، اور اس کے سوا بھی رات میں کرنے کے لیے مجھے کچھ ٹائم اور مل جاتا ہے۔ تو اللہ کریم آپ کو نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ کیے گئے عمل کو قبولیت کا شرف عطا فرمائے۔ اور ہر بتانے والے کے ذمہ پر بس وما علیہ الا البلاغ المبین ہی ہوتا ہے۔ کہنے والے تو کہہ سکتے ہیں، بتانے والوں کا کام بتانا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنی دعا میں مجھے بھی بہت یاد رکھیے گا۔ اللہ کریم اس شب برات میں وطن عزیز کو کوئی سنوارنے والا ہاتھ عطا فرمائے، جو ہم پاکستانیوں کو دنیا میں معزز کر کے کھڑا کرے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے پاسپورٹ کی بھی ویسی ہی عزت ہو جیسے دنیا کے دوسرے ملکوں کے پاسپورٹس کی عزت ہوتی ہیں۔ میرا اصل میں پرسنل ایکسپیرینس ہے، میں گروپس لے کے جاتی ہوں تو جو میں دیکھتی ہوں دل خون کے آنسو ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں بھی معزز کرے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی کوئی ایسا دے جو ہماری عزت کو اقوام عالم میں بلند کرے۔ بہت خصوصی دعا کیجیے گا، اس رات میں فیصلے ہوتے ہیں قسمتوں کے۔ اللہ کریم ہم پاکستانیوں کو اقوام عالم میں معزز ہو کر کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اور اپنے اس چینل کا بھی خیال رکھیے گا، اپنی دعا میں ہمیں یاد رکھیے گا، اور آپ بھی انشاءاللہ میری دعا کا حصہ رہیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔